ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں اور آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے۔ بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔ آج لوگ کہتے ہیں بچے اچھے کیوں پیدا نہیں ہوتے۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دے دو، اچھی مائیں دے دو۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ آج چیٹر بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ آج جوا کھیلنے والے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ آج ہاتھوں سے موبائل چھین کر بھاگنے والے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ آج زانی، شرابی، آوارہ گردی کرنے والے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ماؤں کا کردار بدل گیا۔ حسین جب پیدا ہوئے تو ماں ایسی بے مثال تھی، بے مثال حسین کے لیے ماں بھی بے مثال۔ میرے آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے دنیا میں، کیونکہ عورتیں ہر مہینہ جس مقام اور منزل سے گزرتی ہے ناپاکی کی، میری بیٹی اس مقام سے کبھی نہیں گزرتی، وہ ہمیشہ پاک رہتی ہے۔ دنیا کی کوئی عورت نے مہینے بھر نماز نہیں پڑھی، لیکن ایک سیدہ فاطمہ ہے جو مہینے بھر نماز پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، حیا کے پردے میں اس سے بڑھ کے کوئی بات میں نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ وہ خاتون کا نام ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کی شہزادی ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سے بولنے میں، چلنے میں، سخاوت میں، اداؤں میں اور چہرے مہرے میں سب سے زیادہ، آواز میں، گفتگو میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ شخصیت میں نے دیکھی ہے تو رسول اللہ کے سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا ہے تو میں نے فاطمہ بنت محمد کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ہو فاطمہ کو دیکھ لیتے، حضور کی آواز کی چاشنی سننی ہو فاطمہ کی آواز سن لیتے، حضور کی سخاوت کے جلوے دیکھنے ہو فاطمہ کی سخاوت کو دیکھ لیتے۔ گویا کہ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا ہو بہو انداز مصطفیٰ جان رحمت کی طرح اپنے بابا کی طرح تھی۔ اسی لیے ایک دیوانے نے کہا ہے شکل میں سخا و جود میں، شکل میں سخا و جود میں، شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ، اور بھیک مجھ کو بے طلب دیا تو بڑی سخی ہے فاطمہ، جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ، اور پھول ہے حسین اور حسن پارسا کلی ہے فاطمہ، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل دیکھو آ رہی ہے فاطمہ، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل وہ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ۔ جس کے آنے پر حضور کھڑے ہو جائیں وہ حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ ہے، جن کو اپنے جگہ پر بٹھائے ایک دو مرتبہ نہیں، رو ہمیشہ کا معمول اپنے نشست پر بٹھائے وہ سیدہ فاطمہ ہے، جس کی پیشانی حضور چما کریں وہ سیدہ فاطمہ ہے، جس کے لیے کہیں فدا کی امی وابی یا فاطمہ، حسین کی امی وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ یہ سارے فضائل آپ سن چکے ہیں، لیکن ان کا اپنا کردار جس نے حسین پیدا کیا کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک مرتبہ مولا علی گھر آئے، بہنوں کی توجہ چاہتے۔ آج تو اگر میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا حسن ظن ہے کہ آج کسی بھیک مانگنے والے کے گھر میں بھی فاقہ نہیں ہوتا، ایسا میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ حسن ظن ہے، لوگ مانگ کے بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ کے گھر میں ان کے شوہر نامدار مولا علی پاک کہتے ہیں آئے بیٹھے فاطمہ کھانا نکالو، کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگی کہ 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ یہ جو حسین پاک بنتے ہیں نا، ماں ایسی چاہیے اس کو، بغیر ایسی ماں کے ایسا بیٹا نہیں آتا۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جب رشتہ کرو تو دیکھو کہ جس سے رشتہ کر رہے وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ سفید چمڑی دیکھنے کے لیے نہیں کہا، یہ نہیں کہا اس کے باپ دادا کیا کرتے ہیں۔ لوگ تو آج رشتہ کرنے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹی لڑکی کے باپ کی بلڈنگ ہے کہ نہیں، اس کی بلڈنگ سے تمہیں کیا تعلق، اس نے بلڈنگ تو دینا بھی نہیں آپ کو، اس نے تو بیٹی دینا ہے۔ جب تک تم بیٹیاں دیکھ کر رشتہ کرتے تھے تمہارے یہاں اچھے بچے پیدا ہوتے، اب بلڈنگیں دیکھ کے رشتہ کرتے ہو نا تو پھر کوئی بھی ایرا گہرا نتو خیرا پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ کردار نہیں دیکھا،
کردار کو اہمیت نہیں دی. مولا پاک جلدی جلدی پڑھتا. مجھے کل ہی کہا گیا کہ ٹائم کا آپ کو خیال رکھنا ہے, میں اپنے ٹائم پہ گفتگو ختم کروں گا. مولائے کائنات کرے شوہر, علی جیسا شوہر جس کا ہے. اور علی کون؟ علی کون ہے؟ جو پیدا کعبے میں ہوتے ہیں. علامہ جامی لکھتے ہیں کسیرا میسر بئی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. علی پاک. شاہ ولی اللہ ازالت الخفا میں لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے لطائف میں فرما رہے ہیں, جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث لکھ رہے ہیں علی پیدا ہوئے کعبے میں. علامہ عبد الرحمن جامی لکھ رہے ہیں علی پیدا ہوئے کعبے میں. اسی طریقے سے امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں. نظم العالی میں سید محمد بل گرامی لکھ رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں. اس سے زیادہ اب کیا حوالے دو؟ مخدوم صاحب کا حوالے سے بڑھ کر, شیخ عبدالحق محدث سے بڑھ کر, شاہ ولی اللہ سے بڑھ کر, ازالت الخفا سے بڑھ کر, یہ سب لوگوں نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے. آپ کو ماننا ہو مانے, نہ ماننا ہو, مجھے کچھ نہیں کہنا, بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ پڑھتے بھی ہے, کہتے بھی ہے, اور ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم سے زیادہ کون پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا پڑھتے ہیں مسلمانوں؟ یہ پڑھتے ہیں 11ویں میں پڑھتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کس کے لیے پڑھتے ہو؟ غوث پاک کے لیے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہو؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا. آ کر کعبہ کس کے گھر کا طواف کرتا ہے؟ لوگ اس پر ہم پر ہنستے, لیکن ہم دیوانگی میں پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ دیوانہ ہی نہیں جس پہ لوگ ہنسا نہ کریں. لوگ ہم پہ ہنستے رہے, شوق سے ہنسے, ہنسی کا موقع ملے. لیکن بات اتنی ہے کہ کعبے کا طواف, کعبہ کس کا طواف آ کے کرتا ہے؟ طواف در والا. غوث پاک کے دروازے کے گھر کا طواف کون کرتا ہے؟ گھر کے دروازے کا طواف کون کرتا ہے؟ کعبہ. آتا ہے تبھی تو کرتا ہے, آتا ہے تبھی تو کرتا ہے. میں حیران ہوں اللہ کے بندو, عبد القادر جیلانی جو 11ویں نمبر کے علی کے بیٹے ہیں, اگر اس کے گھر تک کعبہ آ جائے تو آپ کو اختلاف نہیں ہوتا, اور ان کا بابا کعبے کے اندر آ جائے تو آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ میرے عزیز آپ یہ بتائیں تو صحیح نا, کہ بابا کعبے کے اندر آیا ہے, بیٹے کے گھر تک کعبہ چل کر کے آیا ہے. آپ غور تو کریں, بات آپ کرتے کیا ہے؟ آپ کی تحقیق کو کروڑوں سلام ہے, لیکن میرے عزیز ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیں؟ بابا وہ حسین کے کعبے میں پیدا, اور کیا 3 دن تک آنکھیں بند رکھی, حضور کی گود میں آنکھیں کھولی. ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, صرف اشارے دینا چاہتا. اما سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ علی کو حضور لپٹے ہوئے, علی کو حضور لپٹے ہوئے اور ان کو چومتے ہیں. علی پاک کو چوم رہے. کون؟ حسین کے بابا علی مرتضیٰ کو حضور چوم رہے ہے نا, پیار ہے, محبت ہے, چوم رہے ہیں. اور چومتے چومتے کیا کہتے ہیں؟ یگانہ شہید پر میرا باپ قربان. یگانہ شہید پر, یگانہ شہید یہ یعنی یکتا شہید پر میرا باپ قربان. حسین کی امی کو کہیں فدا کے امی یا ابی فاطمہ, فدا کے امی و ابی یا فاطمہ, اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اور حسین کے بابا کو کہیں یگانہ شہید پر میرا بابا قربان, میرا باپ قربان. اور پھر حسین کے بابا کون؟ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جنگ پہ بھیجتے وقت, اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. حسین کے بابا یہ اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں علی جو تیرے انتقال کے بعد, تیرے وصال کے بعد, تیری شہادت کے بعد جو تجھ سے محبت کرے گا وہ دنیا میں امن میں رہے گا, سلامتی میں رہے گا, اور آخرت میں وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. پتا چلا امن چاہتے ہو, سلامتی چاہتے ہو, کرنا کیا ہے؟ علی کی غلامی کر, علی سے محبت کر. لیکن ایک بات اس میں اور ایڈ کر دو, علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ علی نے جن تینوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کو گالیاں دو, ان پہ تبرہ کرو, کیونکہ علی مرتضیٰ نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, جن کو علی نے اپنا امام مانا, ان کو گالیاں دیتے ہو محرم کی محفلوں میں, ان پہ تبرہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ انہوں نے تو حق چھینا. مولا کائنات کی روایت موجود ہے, مولا علی سے کسی نے کہا
ہم نے سنا ہے، مولا علی سے کوفہ میں پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کی خلافت کی وصیت کی تھی. تو مولا کائنات فرماتے واللہ ایسی کوئی وصیت حضور نے نہیں کی تھی. اگر حضور نے میرے حق میں وصیت کی ہوتی تو میں پھر کسی کو خلیفہ بننے دیتا؟ میں تو بننے والوں کو کاٹ کے رکھ دیتا، کیونکہ علی کسی کمزور کا نام نہیں ہے. علی یہ مرتضیٰ اس طاقتور کا نام ہے. اٹھا کر سوائق المحرقہ دیکھ لیں، اٹھا کر تفسیر علم نشرہ مولانا نقی علی خان کی دیکھ لیں، اسی طریقے سے اور بھی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. میں کس کس کتاب کا نام لوں کہ جب خیبر میں علی چلے ہیں تو خیبر میں علی یہ مرتضیٰ چلے ہیں، وہ خیبر جہاں سے روزانہ جنگ ہو رہی ہے، پلٹ کر کے لشکر آ رہا ہے. آقا فرماتے کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا، اور یہ فرار نہیں بلکہ کرار ہوگا، اور پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہوگا. اور پھر مولا علی گئے اور جانے کے بعد اتنی تیز چلے کہ لشکر کہتا تھا ذرا دھیرے چلو، ہمارا بھی خیال رکھو. اور گئے اور جانے کے بعد دوسرے ہاتھ سے، جس کو لوگ الٹا ہاتھ کہتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے علی نے خیبر اکھاڑا اور اکھاڑ کر کے اس کو ڈھال بنایا. آپ کو میں صرف اکھاڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈھال بنانے کے حوالے کا ذمہ دار میں فقیر علی کے در کا سگے بے ہنر ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں علی نے اس کو ڈھال بنایا، ڈھال بنا کے لڑتے رہے. اکھیڑا نہیں، اکھیڑ کے صرف پھینکا نہیں، اکھیڑنے پھینکنے کی بھی روایت ہے، لیکن ایک روایت ڈھال بنانے کی ہے. ڈھال بنایا، جنگ لڑتے رہے، اور جب علی نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا تو ایک روایت میں صاحب سوائق المحرقہ لکھتے ہیں 40 لوگوں نے اس کے بعد اٹھایا، اور علامہ نقی علی خان لکھتے ہیں 70 لوگ بھی مل کے اس کو اٹھا نہ سکے. یہ علی کی طاقت کا عالم ہے. جو خیبر کا دروازے کو ڈھال بناتا ہو وہ اپنا حق کسی کو چھیننے دے گا؟ تمہارے نزدیک علی کمزور ہے، ہم سنیوں کے نزدیک علی کمزور نہیں ہے. ہمارا علی اتنا طاقتور ہے جو حسنین کا بابا ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اس لیے میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر محبت علی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کا احترام کرنا ہوگا، ویسے ہی جیسے احترام کرنے کا حق ہے. اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہم اہل سنت کے نزدیک سیدنا ابوبکر صدیق، یہی عقیدہ حضرت غوث اعظم کا تھا، یہی عقیدے پہ غریب نواز دنیا سے گئے، یہی عقیدہ محبوب الہی نے بیان کیا، یہی عقیدہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بیان کیا، یہی عقیدہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے بیان کیا. تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بڑوں سے آگے نہ بڑھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی کچھ نیا جو ہے وہ طے کر لیا جائے. کیوں نیا طے کریں؟ بندہ نواز سے زیادہ تمہیں عقل آ گئی، مخدوم اشرف سمنانی سے زیادہ عقل آ گئی، غوث اعظم سے زیادہ محبت کرنے لگے تم علی پاک سے؟ نہیں، جو بزرگوں کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آپ کو نصیحت ہے، خلفائے راشدین کی تعظیم ہم پہ لازم ہے، خلفائے ثلاثہ کی تعظیم، اور صرف خلفائے ثلاثہ نہیں، رسول اللہ کا ہر صحابی اس کا احترام ہم پہ فرض کر دیا گیا. حضور کے ہر صحابی کا احترام ہمیں کرنا ہوگا. جو کسی صحابی کے خلاف بکواس کرے، نہ اس سے ہمارا کل کوئی تعلق تھا، نہ آج ہے، اور نہ انشاءاللہ کل رہے گا. یہ ہمارا نظریہ ہے. تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ علی پاک وہ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری شہادت یا تیرے وصال کے بعد تجھ سے محبت کرے وہ دنیا میں امن و امان سے رہے گا اور آخرت میں جنت میں جائے گا. آقا فرماتے علی تو وہی ہے، فرماتے علی تو وہی ہے کہ تو جنت بانٹے گا جہنم بانٹے گا. اس کی تشریح کی ہے، ایک محدث نے کہا کہ جنت اور جہنم کی تقسیم علی پاک کے ہاتھ سے ہوگی. کیسے؟ جو محبت کرے گا مولا علی سے، علی کہیں گے یہ میرے لیے ہے، اور جو دشمنی کریں گے علی سے، جہنم کہے گی یہ میرے لیے ہے. دشمنی رکھنے والوں کو وہ انجام بہت دکھے گا، وہ دیکھیں گے. میں آج وقت تو پورا ہوتا ہے تو عرض کر رہا تھا ماں کیسی ہوتی ہے تو اولاد کیسی ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس مولا علی آ کے کہتے ہیں فاطمہ کھانا دو. عرض کیا کہ میرے سرتاج 3 دن سے چولہا نہیں جلائے. پوچھتے فاطمہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں. توجہ فرمائیں،
3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जलाए, साबिर नबी की साबिरा बेटी खुद के शौहर को इत्तला नहीं करती कि 3 दिन से चूल्हा नहीं जलाए। और जब मौला अली कहते तुमने मुझे बताया तक नहीं, तो कहने लगी अल्लाह की शिकायत आपसे कैसे कर सकती हूं, यार की शिकायत आपसे कैसे करूं। और मेरे बाबा ने तो जब मुझे रुखसत किया था तो यह वसीयत की थी, बेटी मैं अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा मैंने निकाह किया है, सैयदुल अरब के साथ मैंने तेरा निकाह किया है, मेरे सबसे महबूब मेरी अहले बैत में जो है मैंने उसके साथ तेरा निकाह किया है। अली से कभी कोई मुतालबा न करना, अली ये मुर्तजा मैं आपसे कैसे मुतालबा करूं। मां का हाल ये है, बस 2 बातें। मां का हाल ये, दुपट्टा ना मिला तो ऊंट के चमड़े का दुपट्टा पहन लिया। आज किसी गरीब की बेटी भी ऊंट के चमड़े का दुपट्टा नहीं पहनती। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है, उम्मे ऐमन जो हुजूर की दाई थी, फरमाती है जिस रात रुखसती हुई फातिमा को लेकर मैं खुद गई थी। रमजान शरीफ में निकाह हुआ और जिल हज्जा में रुखसती हुई, तो फरमाती है कि मैं लेके गई थी। तो उम्मे ऐमन कहती है कि फातिमतुज़ ज़हरा ने पहली रात अली के घर में जिस बिस्तर पे गुजारी है तो बिस्तर नहीं था, हमने रेत जमा कर उस पर एक चादर बिछा दी थी और एक ही तकिया था जो अली और फातिमा को किफायत करता था। ये घर का हाल था। और जब मैं लेकर गई तो आका ने फरमाया उम्मे ऐमन अली से कहना वो भी रुके, फातिमा से कहना वो भी रुके, दोनों बात ना करे। आका तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाया पानी लाओ। पानी लाया गया, पानी पे कुछ हुजूर ने कुल्ली की, दोनों पे छिड़का और कहा अल्लाह तुम्हें हिकमत वाली नेक साले औलाद अता फरमाए और अल्लाह तुम्हारी औलाद को कसीर करे, कसरत अता करे। हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर की ये दुआ कब रद हो सकती थी। अल्लाह ने जितनी पाकीज़ा औलाद अली और फातिमा को अता की, इतनी पाकीज़ा औलाद किसी को अता नहीं फरमाई। हर जमाने का गौस उसी खानदान में पैदा हो रहा है। हर जमाने का गौस शेख इब्ने अरबी के कौल के मुताबिक उसी खानदान में पैदा हो रहा है। गौसियत उस खानदान के लिए मखसूस कर दी गई, कुतुबुल अक्ताबियत उस घराने के लिए मखसूस कर दी गई है। विलायत देने वाले छीनने वाले उसी खानदान में पैदा हुए, 90 नाक को कलमा पढ़ाने वाले उसी खानदान में पैदा हुए, कुफ्र को धूल चिटाने वाले उसी खानदान में। क्योंकि हुजूर ने फरमाया अल्लाह इनको हिकमत वाली नेक और साली औलाद अता फरमा। और फिर अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा एक दिन उम्मे ऐमन कहती हैं कि रमजान शरीफ का महीना था, दरवाजा घर का बंद था, मदीने की चिलचिलाती हुई दोपहर की धूप थी। मैं मिलने गई सैयदा फातिमा से तो देखा कि शहजादों को लेके सो रही हैं और चक्की खुद ब खुद चल रही है। मैंने झांक कर के, दरवाजा बंद था, झांक कर देखा कि क्या मंजर हो रहा है। चक्की चल रही है, ये सो रही हैं। मैं हुजूर के पास घबरा के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा सो रही हैं, शहजादों को लेके चक्की खुद ब खुद चल रही है और इतनी गर्मी में उसे नींद आ गई है। फरमाया उम्मे ऐमन पहले तो तुझे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने फातिमा की खिदमत पर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे। फातिमा को सुला दिया प्यार से, मोहब्बत से, और उस पर गर्मी का असर खत्म करके उस पर ठंडक अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी और उसकी चक्की चलाने के लिए फरिश्ते आए हुए। एक दिन बहुत बीमार हुई, बहुत बीमार। खवातीन को इससे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए। बहुत बीमार हुई, रात भर तड़पती रही। मौलाए कायनात भी सराहने बैठे रहे, बेचैन रहे, जागते रहे। फजर से पहले आंख लगी, फजर में उठी, मौलाए कायनात मस्जिद गए, वापस आए तो देखा चक्की चला रही हैं अपने हाथ से। मौलाए कायनात खुद कहते हैं फातिमा चक्की चलाती थी, चक्की चलाते चलाते उनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे और पानी भरते भरते जिस्म पे निशान पड़ गए थे। ये हाल था। तो चक्की चला रही है सुबह के वक्त,
जौ पीस रही है। मौला अली कहते रात भर जगी तड़पी और अब तुम चक्की चलाने बैठ गई, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल है कि नहीं? तो कहा अपनी सेहत से ज्यादा आपकी इताअत का ख्याल है, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी, फातिमा अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूं तो तुमको दो काम करना, एक अपने अल्लाह को कभी नाराज नहीं होने देना, और एक अपने अली को जो तुम्हारा शौहर है कभी नाराज नहीं होने देना। और याद रखना तुम्हारा शौहर राजी है तो अल्लाह राजी है, और शौहर नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। तो अली मुझे तुम्हारे खाने का इंतजाम करना है, मैं अपनी सेहत का ख्याल कैसे करूं? ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की फिक्र है। और इबादतों का आलम ये है, पूरी पूरी रात इबादत में गुजर रही हैं, और चक्की चलाती है तो भी कुरानी आयत पढ़कर, बच्चों को सुलाती है तो भी कुरानी आयत पढ़कर। मां ऐसी थी तब हुसैन पैदा हुए। आज माएं सीरियल देखें, आज माएं फिल्में देखें, आज माएं आस्तीन चढ़ाकर शौहर से झगड़ा करें, शौहर कहे कि तेरी गलती पे तलाक दे दूंगा तो बढ़ करके बीवी कहे कि अगर तू अपने बाप की औलाद है तो देकर बता, फिर सारी जिंदगी रोती रहे। अल्लाह अकबर, मैके जाए और वहां पर भी शौहर की शिकायत करे। हालात ये हों, जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पूरी जिंदगी कभी अली मुर्तजा से ये नहीं कहा कि मैं भूखी हूं, बल्कि एक मर्तबा बात करने चला था, एक एंड पर इसको सुन ले, अगर टाइम में गुंजाइश देते हैं आप तो मैं अर्ज कर दूं, इसको गौर करें आप। 3 दिन की बात सुनी, 4 दिन की रिवायत भी है कि भूखी रही, पेट पे पत्थर भी बांधा, कभी ऐसा कुर्ता भी पहना, लिबास ऐसा भी पहना कि उससे पैर खुले। हुजूर मिलने आए तो कहा बाबा पैर खुले कैसे मिलूं? हुजूर ने अपनी चादर दी, वो लपेटा, उसके बाद मुलाकात हुई। तवज्जो कीजिए, आज हम कहां हैं? ये शराबी जुआरी नस्ल, बेअदब नस्ल, दीन की गद्दार नस्ल, दीन से दूर बेजार नस्ल, मस्जिदों को वीरान करने वाली नस्ल। वजह माँ बाप अच्छे नहीं, माँ बाप नमाजी नहीं, औलाद कैसे नमाजी? माँ बाप कुरान के करीब नहीं, औलाद कैसे? माँ बाप सब्र वाले नहीं, औलाद कैसे? सुन लें दिल के कानों से मेरी बहनें भी, सब्र शुक्र। इमाम हुसैन भूखे रहे, मैंने कहा इमाम हुसैन ने मां को भूखे रह के सब्र करते देखा, वो तो 3 दिन भूखे रहे। उनकी अम्मी का हाल आप देखें, सीरत की तमाम किताबों में कमोबेशी वाकया अल्फाज की कमी बेशी के साथ है, सुने। एक मर्तबा का वाकया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फारूक आजम मदीना मुनव्वरा की चिलचिलाती धूप है, उस धूप के अंदर ये दोनों आपस में मिलते हैं, सलाम कलाम हुआ, एक दूसरे से पूछते हैं धूप में क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर कहते हैं इतनी भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, सोचा किसी दोस्त के घर जाके कुछ खा लूं, आराम मिलेगा। लेकिन उमर तुम क्यों क्या धूप में निकले हो? कहा मेरा भी वही हाल है। ये दोनों बात कर रहे थे, सामने से अल्लाह के रसूल आ गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो दोनों यारों से पूछा धूप में क्या कर रहे हो? कहा हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये वक्त आपके निकलने का घर से नहीं है। हुजूर आप क्या फर्क, आप क्यों निकले, किस जरूरत के तहत? आका ने फरमाया 1 महीना हुआ मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, 1 महीना हुआ घर में चूल्हा नहीं जला है, और मैंने चाहा कि किसी सहाबी के घर चलकर कुछ खाते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कहा हुजूर हमारे घर में फाका कशी है, लेकिन 1 महीने की नहीं, 2 दिन की नहीं, बस यही कुछ चंद घंटों की है, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने नबी को इस हालत में देखा, दोनों सहाबा ने, शेखैन करीमैन ने तड़प गए और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बाग में पहुंचे। अबू अय्यूब अंसारी ने पहले तो कुछ खजूरें दे दी, या रसूल ये खजूर आप तनाउल फरमा लें, मैं बकरी ज़बा करता हूं और आपके लिए गोश्त और रोटी पकवाता हूं, हुजूर उसको खाएं आप। उन्होंने जल्दी जल्दी तैयार करवाया और खाना तैयार हो गया। जब खाना तैयार हुआ तो अल्लाह के रसूल कभी सालन रोटी को देखते हैं और कभी आंख से आंसू बहते हैं, कभी अबू अय्यूब अंसारी के चेहरे को देखते हैं, कभी आंख से आंसू बहते हैं। कभी अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं हुजूर आप पर भूख का असर था, लेकिन आप उस वक्त नहीं रो रहे थे और अब आप रो रहे हैं।
اور آپ کھانا شروع نہیں فرما رہے حضور، یہ آپ ہی کے لیے حضور آپ شروع فرمائیں، ابتدا کریں آپ۔ سرکار نے فرمایا ابو ایوب یہ کھانا دیکھ کر مجھے میری فاطمہ یاد آئی گئی، اس لیے کہ جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن ہو گئے فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ 1 مہینہ ہوا میری بیٹی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، میں تو یہاں کھا لوں گا لیکن فاطمہ کیا کھائے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو میں کچھ بوٹیاں اور کچھ روٹیاں فاطمہ کو بھجوا دیتا ہوں، فاطمہ کھائے گی تو میں بھی کھا لوں۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم بھی آپ کے، سب آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جسے چاہیں دے دیں۔ پھر میرے آقا نے چند روٹیاں لی اور اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور فرمایا کہ لے جاؤ پہلے فاطمہ کو دو پھر ہم کھائیں۔ یہ حال ہے گھر کا، یہ صبر کا ماحول، یہ عبادت کا ماحول، یہ تلاوت کا ماحول، وہ امام حسین کو تیار کر رہا ہے۔ حالانکہ اس گھر کی شان یہ ہے کہ اگر وہ لوگ چاہتے تو روزانہ ان کے لیے جنت کا کھانا اترتا، لیکن صرف یہی ہے کہ کسی کو تیار کرنا ایک انقلاب کے لیے، کسی کو تیار کرنا ایک بڑے انقلاب کے لیے، عالمی صرف انقلاب کے لیے نہیں، عالمی آفاقی اور قیامت تک اس کا اثر قائم رہے، اس انقلاب کے لیے کسی کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے علی و فاطمہ کو اس منزل سے گزارا گیا۔ اور پھر سنیں کہ ایسی ماں کا حال یہ تھا کہ جس نے کبھی بغیر دوپٹے کے اپنے بچوں کو قریب آنے نہیں دیا۔ کسی نے امام حسین سے کہا تمہاری ماں بڑی نیک تھی، فرمایا تو نے سچ کہا، میں 6-7 سال کا تھا جب میری ماں کا وصال ہوا، لیکن اس وقت میری ماں کا حال یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔